اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین، آج آپ کے سامنے ایک اہم ویڈیو ہے جو کہ سکپ کیے بغیر آپ ضرور سنیں، کیونکہ اس میں 40 کام ایسے ہیں جس سے انسان کے گھر میں غربت آ جاتی ہے اور اتنی گھر میں بے رغبتی ہو جاتی ہے، اتنا گھر میں سکون ختم ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو دوستو، آپ نے لوگوں کو گھروں میں برکت کے حصول کے لیے ہزاروں ٹوٹکے اور جادو ٹونے کرتے دیکھا بھی ہوگا، لیکن پھر بھی بے برکتی ان کے گھروں کا مقدر بنی رہتی ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 40 ایسے کام بتانے والے ہیں جن سے گھروں میں برکت نہیں رہتی، اور جب گھروں میں برکت نہیں رہتی تو غریبی بھی گھروں میں ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ وہ 40 چیزیں کیا کیا ہیں جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، شاید کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ ایسے کام ہیں جن کو مختلف احادیث مبارکہ اور اقوال میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے کام جو گھر میں برکت کو ختم کرتا ہے وہ ہے ٹوٹی ہوئی کنگا کرنا، غسل خانے یعنی نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا، اور آگے چلتے ہیں تیسرے نمبر پر اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، ٹوٹا ہوا سامان جان بوجھ کر استعمال کرنا، گھر میں کوڑا وغیرہ کئی دنوں تک جمع رکھنا، مغرب کی اذان سے عشاء کی اذان کے درمیان سونا، پاجامہ بائیں پیر سے پہننا، خرچہ آمدنی سے زیادہ کرنا، مہمان کے آنے پر ناراض ہو جانا، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو مہمان ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ مہمان جب بھی گھر آئے تو آپ خوش ہوا کریں اور اس کی خدمت کیا کریں۔ اور آگے ہم چلتے ہیں، روٹی کو دانت سے کاٹ کر کھانا، 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنا، ناخنوں کو دانت سے کاٹنا، کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا، گھر کی عورتوں کا کھڑے کھڑے بال سنوارنا، پھٹے کپڑے جسم پر ہی سینا، صبح دیر تک سوتے رہنا یہاں تک کہ سورج نکل آئے، کسی درخت کے نیچے پیشاب کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، یعنی کہ اکثر لوگ بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، پخانہ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر موبائل پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے آوازیں وہ لگا رہے ہوتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ اور الٹا سونا، قبرستان میں ہنسنا، پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا، مانگنے والے کو کچھ دیے بغیر ہی خالی لٹا دینا، اپنے دل میں جان بوجھ کے برے خیالات لے کر آنا، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھنا، استنجا کرتے وقت باتیں کرنا یا موبائل استعمال کرنا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، اپنی ہی اولاد کو برا بھلا کہتے رہنا، اپنے ہی دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ جانا، لہسن یعنی کہ جو لہسن اور پیاز جو ہے اس کے چھلکے جلانا، فقیر سے روٹی یا پھر اور کچھ چیز خرید کر استعمال کرنا، پھونک مار کر چراغ بجھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، غلط قسم کھانا، مثلا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب بلا وجہ ہر بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اس کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ الٹے جوتے کو سیدھا نہ رکھنا، حالت جنابت میں حجامت کروانا اور زیادہ دیر تک اسی حال میں رہنا، گھر میں مکڑی کا جالا رکھنا، وہ مکڑیاں جو ہوتی ہے وہ جالا بنا کر رکھتی ہیں، تو وہ اگر زیادہ دیر تک رہے تو یہ بھی اس کی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ رات کو جھاڑو لگانا، رات کو جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، رات کو وہ جھاڑو جو لگاتے ہیں، بالکل اندھیرے میں کھانا کھانا، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا،
گھڑے، کولر یا بوتل کو منہ لگا کر پانی پینا۔ یہ 40 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اگر آپ اس کو بار بار سنیں، ریویژن کریں، اس کو دیکھیں کہ ہم اپنی کتنی غلطیاں کر رہے ہیں، تو ان غلطیوں کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے۔ جو بھی گھر ہے، جن کے گھر یہ مسائل بنے ہوئے ہیں، اس وجہ سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو 40 نقطے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان 40 نقطوں کی وجہ سے آپ کے گھر یہ معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے 40 کام ہیں کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو 100% ہمارے گھروں میں سکون اور برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں کا اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ اور ایک وظیفہ، حضرت یونس علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں ایک دعا مانگی تھی۔ وہ دعا جو ہے وہ ہر انسان کو یقیناً سنی تو ہوگی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی طاقت کا جو ہے وہ بیان ہے، اور اللہ کی شان کا بیان ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ جو باتیں ہیں، اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی مانگو اس رب سے مانگو۔ دنیا میں اور آپ کو کوئی چیز دینے والا نہیں ہے۔ آپ کسی سے نہ مانگا کرو، کسی کے بھروسے پر نہ رہا کرو۔ جب بڑی سے بڑی بھی مشکل آ جائے، اس اللہ کو پکارو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ حضرت یونس علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سورۃ انبیاء میں ایک حضرت یونس کا واقعہ ہے، اور یہ آیت بھی اسی میں ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو سورۃ انبیاء میں آپ خود پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام دنیا میں ایک قید خانہ تھا۔ تو وہ قید خانہ کون سا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ قید ہو گئے تھے، اور مچھلی بھی وہ پانی کی نیچے والی تہہ میں چلی گئی تھی۔ تو اتنا بڑا جو قید خانہ تھا، اس قید خانے سے نکالنے والا وہ اللہ تھا، جو انہوں نے دعا مانگی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کو وہ قید خانے سے نجات دے دی۔ جب مچھلی نے اپنے منہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا، تو وہ اس دریا میں سے وہ ایک سائیڈ پر اس نے حضرت یونس کو نکال دیا، اور اس کے اوپر کدو کی بیل جو ہے وہ اگا دی۔ تو مزید آگے سے چلنے سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور نئی آنے والی ہر ویڈیو جو کہ علم اور نالج کے ساتھ ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔